آج 15 ربیع الاول جمعے کے دن یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، 80,000 حاجات منٹوں میں پوری۔ دولت، عزت، شفا، اولاد، شادی، کاروبار، سب لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ جمعے کے دن کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج کا یہ وظیفہ آپ کے تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا مشکل کشا عمل ہے کہ جن لوگوں کو شکایات ہیں کہ ان کے گھر میں کئی سالوں سے فاقے ہیں، غربت ہے، تنگ دستی ہے، کاروبار بند پڑے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، تو آج 15 ربیع الاول جمعے کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے اور یاد رکھیے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ اپنے ساتھ خوشیاں لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ رحمتیں اور نور لے کر آتا ہے، اپنے ساتھ برکتیں لے کر آتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ رب کی ذات اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنا پیار کرتی ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتی ہے۔ اگر آج کوئی بندہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے مانگنا شروع کرتا ہے تو اس بندے کے قریب ایک غیبی فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ جو مانگتا ہے، فرشتہ غیب سے اس بندے کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج قبولیت کا مہینہ ہے۔ آج اس مہینے میں ہر وقت رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ اور جمعے کا دن یعنی قبولیت کی تمام گھڑیاں ہیں، لیکن ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رب کریم سے جھولی پھیلا کر مانگنے والا، کوئی اپنے گھر کے حالات کو بدلنے والا، جو آج ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ جمعے کے دن مغرب سے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھے اور اللہ سے جھولیاں پھیلا کر مانگے۔ بدقسمت، بدبخت ہے وہ شخص جو آج ماہ ربیع الاول کی 15 تاریخ جمعے کے دن اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو نہ پڑھ سکے گا۔ بہت سے لوگ ربیع الاول کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتے ہیں، بہت سے لوگ ربیع الاول کے مہینے کو دنیاوی کاموں میں مشغول رہ کر گزار رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس مہینے کی اور آج کے دن کی کتنی رحمتیں، برکتیں اور فضیلتیں ہیں، تو آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ مہینہ خزانے لوٹنے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم کو منانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا مہینہ ہے۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، وقت ہے آج، وقت ہے اپنی ہر بات کو منوانے کا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الاول کی 15 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے بالخصوص پڑھ لینا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ عمل ہے جس کو پڑھنے کے بعد رب کی ذات مانگنے والے کی جھولیاں بھر دیتی ہے۔ ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کو رب کی ذات غیب سے کیسے نواز رہی ہے۔ اگر آج کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں فاقے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، بیماریاں ہیں جو کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لے۔ آج رب کا دربار لگا ہوا ہے، ربیع الاول کا مہینہ اور جمعے کا دن، رب رزق بانٹ رہا ہے، دولت بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ رہا ہے، جھولیاں خزانوں سے بھر رہا ہے۔ آج صرف چند منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے، رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت پوری ہو جائے، گھر سے بے سکون اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو بھائیوں اور بہنوں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر کوئی بندہ آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اپنی خواہشات کو، اپنی حاجات کو پورا نہیں کروا سکتا۔ ان چند منٹوں میں رب راضی کر لیجئے، رب کو منا لیجئے۔ رب کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔
آج وہ مجرب عمل لے کر آیا ہوں جو ربیع الاول کی 15 تاریخ جمعے کے دن بزرگوں نے پڑھا، اللہ والوں نے پڑھا۔ وہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ بھی یہی ذکر کیا کرتے تھے۔ اگر آج آپ رب کے غیبی خزانوں کو، رب کے معجزات کو، رب کے کمالات کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آج چاہے یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، جمعے کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، لیکن مغرب سے پہلے آپ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیں۔ پورا دن موجود ہے، یہ عمل کیجئے، آپ دیکھیے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ آپ پھر جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ چیز سونا ہو جائے گی۔ آج تک یہ وظیفہ جس کو بتایا، جس مقصد کے لیے بتایا، رب کریم نے الحمدللہ ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، 2-3 بار پڑھ لیتے ہیں لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کا پڑھنا ہر کسی کو فائدہ دیتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن کریم پڑھیں، اللہ کے مبارک نام پڑھیں اور آپ کو فائدہ نہ ہو۔ بعض اوقات اللہ پاک ہماری آخرت کو پہلے بناتا ہے اور پھر دنیا کو بنانا شروع کرتا ہے۔ جب ہماری آخرت بن جاتی ہے اس وقت تک ہم لوگ وظیفہ پڑھتے ہیں، لیکن جب دنیا بنانے کی باری آتی ہے تو پھر ہم وظیفہ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اللہ پاک سے پوری امید لگائیں، پوری لو لگائیں اور اس عمل، اس وظیفے کو پھر پڑھنا شروع کریں۔ ایسے اسباب آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس پیارے مہینے، اس مبارک دن پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر پیارے حضور کو تحفتاً ہدیتاً پیش ضرور کر دیجئے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین، آئیے آج کے وظیفے پہ چلتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 15 ربیع الاول جمعے کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو جب بھی موقع ملے، جب بھی آپ لوگوں کو وقت ملے، مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن یاد رکھیے اگر آپ کے پاس وقت ہے اور آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین گرامی، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد، اپنے حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد اور اس کی خواہش الگ ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے پڑھ لے۔ اگر آپ اپنی یا اپنی اولاد کی نوکری کے لیے پریشان ہیں، آپ کی نوکری نہیں لگ رہی، آپ بڑی بڑی سفارشیں کروا کے تھک چکے ہیں پھر بھی نوکری نہیں مل رہی، تو آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا ہے۔ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا اللہ یا محمد کا وظیفہ ہے۔
اس دنیا میں ہمارے آنے کا واحد مقصد ناظرین اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، اس ذات کو راضی کرنا ہے جو پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے، اور اس کے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جائے پھر اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی اور صفاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ناظرین اس کی فضیلت اور اس کی برکت، اس کی قدر و قیمت کئی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج اگر آپ خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کا وظیفہ کر کے دیکھیے۔ ناظرین کرام، یا اللہ یا محمد کا یہ وظیفہ آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 41 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے مل جائے گا۔ ناظرین کرام، آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ اب جب یا اللہ یا محمد پڑھنے سے رب راضی ہے، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ ناظرین، رب کریم کو ان الفاظ سے اتنی محبت ہے کیونکہ ان الفاظ کے معنی ہے رب کا شکر ادا کرنا۔ رب کو شکر کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے کیا، اور سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے، اور اس آیت کو پڑھنے والا رب کا شکر کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے رب کعبہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو رب کا شکر ادا کر رہا ہے؟ یہ کون آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں، رب راضی ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ کے حق میں بھی فرشتوں کو حکم جاری کرے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ابھی وقت ہے، ابھی موقع ہے، آج کا پورا دن موجود ہے۔ جو پڑھے گا رب کریم کو راضی کر لے گا، پھر جتنا مانگے گا مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالے گا سونا ہو جائے گی، جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابیاں اس کا مقدر ہو جائیں گی۔ ناظرین، آپ نے الحمدللہ رب العالمین دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ آج کا بہت ہی خاص عمل ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ میں ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور ناظرین یہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک صفاتی نام ہے، ایک جلالی اسم اعظم ہے۔ اسے جلالی اسم اعظم کہتے ہیں، اور یہ اسم اعظم ہے یا ذو الجلال والاکرام۔ اور جب کوئی بندہ یا ذو الجلال والاکرام پڑھتا ہے تو رب کی رحمتیں جوش میں آ جاتی ہیں، رب کی رحمتیں اپنی جلال میں آ جاتی ہیں، اور جب رب کی رحمت جلال میں آ جائے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، طاقتور دشمن کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے یا ذو الجلال والاکرام دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر سے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔
بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ خاص عمل ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا اور اسی طریقے سے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آج میں آپ کو 15 ربیع الاول جمعے کے دن کا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے اور میرا رب ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص اور کامل یقین کے ساتھ آپ نے ان اعمال کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ پھر اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی اس عمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امارت میں آ جائے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب منہ سے نکلی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ سب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔